دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کو للکار بیٹھے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء اکرام کو بھیجا اور ان کے ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو للکارا اور سرکش نافرمان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کس طرح خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، اور پھر اس بدبخت کا انجام کیا ہوا اور کس طرح ملکت موت علیہ السلام نے اس دردناک طریقے سے روح قبض کی۔ دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، شداد اس قوم کی نسل سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ کئی عام آدمی مل کر بھی بڑے پتھر کو اٹھا نہیں پاتے تھے تو اس قوم کا ایک آدمی آسانی سے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا۔ اسی قوم کا ایک جاہ جلال والا بادشاہ شداد تھا۔ شداد اپنی طاقتور لشکر کے ساتھ سلطنت پر حملہ کرتا اور اسے آسانی سے فتح کر لیتا تھا۔ یوں شداد نے پوری یمن کو فتح کر لیا۔ اپنی فتوحات کے دوران اس نے بے شمار خزانے لوٹ کر جمع کیے۔ شداد اپنی طاقتور لشکر اور بے پناہ خزانے کے باعث کسی بھی سلطنت کے بادشاہ کو اس سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمراں بن گیا۔ اس کی سلطنت یمن سے عراق، عراق سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ شداد اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا تو وہ سب غافل ہو گئے اور راہ حق سے بھٹک گئے اور کفر و شرک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم عاد نے ہدایت پانے کے بجائے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب آپ علیہ السلام بادشاہ شداد کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا بولا تو شداد نے مغروری سے کہا، میرے پاس طاقت، دولت، سلطنت سب کچھ ہے، پھر میں ایک اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں تمہارے پاس سب کچھ ہے، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو آخرت کے بعد جنت تم پر حلال ہو جائے گی۔ شداد کو جنت کا تصور نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت اور اس میں پائے جانے والی اللہ کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں جاننے کے بعد شداد نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ پھر شداد نے بڑے بڑے کاریگر کو بلایا اور جنت بنانے کا بول دیا، جس میں 3 نہریں تھیں، جس میں ایک نہر پانی کی اور دوسری شہد اور تیسری دودھ کی تھی۔ شداد نے قسم کھا رکھی تھی، جب تک میری جنت تیار نہیں ہو جاتی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ شداد بے صبری کے ساتھ جنت بننے کا انتظار کرتا رہا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا، چنانچہ شداد جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ جنت دیکھنے نکل پڑا۔ چنانچہ شداد اپنی جنت کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا، اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد پہچان گیا کہ یہ شخص کون ہے اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اپنی جنت میں قدم رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ ملکت موت نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملکت موت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کو جنت کے سامنے روح قبض کر لی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو اس وادی سے لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب چھوڑ دیا۔ یہ عذاب 8 دن تک رہا، یہاں تک کہ وہ سب اپنے محلوں سمیت زمین میں دھس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایسا عذاب فرمایا
کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ قوم عاد کی ساری وادی صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔